حدیث نقل نہیں کیا ہے، وہ اقوال بھی جو نقل کیے وہ آپ کے مراد پہ وہ پورے نہیں اتر آتے، ٹھیک ہے نا، پورے نہیں اتر آتے. تو اور نجف کے سارے علماء کے آپ نے اقوال ہی نقل نہیں کیا. نجف دیکھیں بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے قول کے مقابلے میں علماء کے اجماع نہیں چلتا کہ کتنے عالم نے کیا لکھا ہے. جب حدیث میں یہ آیا کہ یہ آیت صرف ایک فرد کے شان میں نازل ہوئی ہے، وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام، تو پھر علماء کا قول یہاں پہ سب ختم ہے جی. اگر کسی نے اس کے مخالف بات کی ہے، جو جملے آپ نے نقل کیے اس حدیث کے مخالف نہیں ہے، وہ آپ کے مراد کے موافق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھئی یہ آیا جو ہے، دیکھیں کہ بھئی کوئی کہہ دے کہ فتح سے پہلے سب صحابہ جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی یہ کہہ بھی دے، وہ تو ایسے ہی گٹر ہے، وہ تو ایسے شیوں کے نزدیک اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا مخالف القرآن فترکو، جو قرآن کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، اس حدیث کو چھوڑ دو، اس لیے قرآن کے خلاف ہے. اور بھائی میں نے آپ کے امام شافعی کی کتاب دکھا دی ہے، البرہان فی تفسیر القرآن دکھا دی. الاتقان میں بھی دیکھو، اس میں بھی یہی ہے کہ قرآن میں بہت ساری جگہ یہ ہیں کہ خطاب عام ہوتا ہے، اس کا باطن خاص ہوتا ہے، باطن خاص. یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے موافق ہے. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں. مثلا اللہ خالق کل شیء، اس کا کیا مطلب ہے چانڈیا صاحب؟ اللہ خالق کل شیء، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ ہر چیز کا خالق، اللہ قرآن کا بھی خالق ہے. کیا آپ لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ قرآن کا خالق ہے؟ اس کا خالق ہے اللہ. اللہ قرآن کے، یہ آپ کافر ہو گئے، یہ کافر ہو گئے، کیونکہ ان کے مذہب میں جو قید بخاری کا جو قید قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے. جو قید قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے ان کے مذہب میں. میں نے کیا کہا؟ یہ میں نے کہا، دیکھ میں نے کہا اللہ قرآن کا بھی خالق ہے، اللہ اپنے صفات کا بھی خالق ہے، اللہ اپنے صفات کا بھی خالق ہے. دیکھ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. قرآن کے نزدیک ہم مخلوق کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ مخلوق جھوٹے کو بھی کہتے ہیں. مخلوق جو ہے، مخلوق کس کو بھی کہتے ہیں؟ مخلوق ایک چیز جو بناوٹی ہو. تو قرآن کے لیے ہم ایسے لفظ استعمال نہیں کرتے جس کا ایک مطلب بنتا ہے جھوٹا، بناوٹی. قرآن حق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن لیکن حادث ہے، قرآن نہیں تھا. قرآن پھر اللہ نے یہ کلام تکلم فرمایا تو قرآن وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. ان کا کیا عقیدہ؟ ان کا عقیدہ قرآن شروع سے تھا، یعنی جب اللہ تھا تو قرآن تھا ہمیشہ، لم یزل لا یزل. قرآن کو اللہ نے یہ ہمیشہ اللہ ایسے بولتا رہتا تھا نا، ہمیشہ بولتا، یہ کلام کرتا رہتا تھا. اللہ وہ بیٹا ایسے ہی، کوئی نہ کوئی خلق کیا، نہ آدم نہ ہوا، کچھ بھی، نہ ملائکہ، وہ ایسے تلاوت کر رہا ہے. اللہ کا کلام موجود ہے، وہ کہتے ہی جا رہے یا الذین آمنوا یا الذین آمنوا. ان کا عقیدہ ہی ہے، سمجھ گئے نا. یہ ابھی یہ کافر ہو گیا سب کے سامنے. مدرسے والے آج تجھے نہیں چھوڑیں گے چاٹیو، آج مدرسے جانا عبداللہ جبار تجھے چھوڑے گا نہیں آج کہ تو کافر ہو. کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، اس نے قرآن اٹھا کے بولا کہ اللہ یہ مخلوق ہے. ایسے ابھی دیکھو یہ کافر ہو گیا، آئے کافر ہو گیا تو. تیری بیوی تجھ میں حرام تھی، طلاقیں ہو گئی، اب حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ کی ضرورت. سب یاد رکھو، سب کے سامنے اس نے قرآن اٹھا کے بولا کہ اللہ اس کا خالق ہے، اس نے سب کے سامنے بولا. اب ان کے مذہب میں یہ کافر ہو گیا اور اس کی بیوی طلاق ہو گئی، اب حلالہ کی ضرورت ہے. اب عبدالجبار حیدری جو ہے نا خوش ہے بھائی کہ آپ جو پکڑا گیا نکم بولی تو پہلے سے وہ بھاگ پڑ گیا تھا. تو میرے محترم ناظرین، اب جواب کیا؟ جواب یہ ہے کہ بھائی اس آیہ شریفہ میں نے ثابت کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث ان کے کتب سے کہ صحابہ فتح سے پہلے والے اس طرح نہیں کہ دوسروں سے افضل، ان سے بعد میں آنے والے افضل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے بہت سارے احادیث ثابت کیا. تو اس لیے اس آیہ عام نہیں ہے، آیہ جو ہے عام، اس آیہ خاص ہے، یہ ثابت ہو گیا. میں نے آئین کے کتب سے قرآن کے آیات دکھا دیا ہے کہ بھئی بہت سارے آیات قرآن ہے، ظاہر عام ہے، باطن کا خاص ہے. جیسے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ قرآن، ان کے عقیدے کا اللہ قرآن کا خالق نہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کا خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء. تو قرآن میں ایسے آیات ہیں ظاہر عموم ہے، باطن خاص ہے. یہ آیت جو یہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ میں نے حدیث دکھا دی، صرف ایک فرد کے شان میں نازل ہوئی، امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ سب سے افضل ہے. چانڈیو صاحب کفر مبارک ہو آپ کو، آج آپ کافر ہو گئے جی. قرآن کو مخلوق بولا ہے نا، ختم جی، مناظرہ ختم ہے جی، مناظرہ ختم، سب کا ٹائم آپ بس ختم ہے. آپ کے پاس کوئی ضد نہ کرو بھائی، ضد نہ کرو، ضد نہ کرو سائیں، چھڈو جی جواب ہوگا. سائیں ضد نہ کرو، چانڈیو ضد نہ کرو پلیز، جانے دو یار، لوگ منتظر ہیں. ہاں کافر تو ہو گئے آپ، کافر تو ہو گئے بھائی، کافر تو ہو گئے جناب. ٹھیک ہے، سب کے سامنے اس نے بولا ہے نا قرآن مخلوق ہے. قرآن اٹھا کے یہ اللہ اس کا خالق ہے، اس نے بولا ہے نا. چانڈیو آج سپاہ صحابہ والوں کو خوب بہانہ مل گیا کہ اس کی بیوی طلاق ہو گئی.
اب کہتے وہ فیصلہ کریں گے مدرسے میں کہ کون حلالہ کون بنے گا. آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. جی جی السلام علیکم شمشاد صاحب، کیسے ہیں حضور والا؟ وعلیکم السلام محترم. کیسے ہیں حضور؟ جی، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟